السلام علیکم، میں ہوں رائے صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیکھ بائی رائے صابر۔ آج ہم بات کریں گے ایک درخواست لکھتے ہوئے ہمیں کن کن چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور وہ کون سی غلطیاں ہیں جن سے بچنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے درخواست لکھتے ہوئے، سب سے پہلے ہم ابتدائیہ کی بات لکھتے ہیں۔ ابتدائیہ کے اندر ہم درخواستوں کے کسی عہدے دار کو لکھی جاتی ہے تو اس عہدے دار کا عہدہ لکھتے ہیں۔ اس عہدے دار کا عہدہ لکھنے کا ہمارے پاس آدھا نمبر ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کے عہدے کو بالکل ٹھیک لکھیں گے تو ہمیں آدھا نمبر ملے گا۔ جیسے ہیڈ ماسٹر کو جب ہم درخواست لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، یہ ہم نے ان کا عہدہ لکھا ہے۔ اب وہ کس مقام پہ ان کو یہ عہدہ ہے، تو ان کو عہدہ یہ ہے جی گورنمنٹ ہائی اسکول الف بے جیم پہ۔ تو اس مقام کا نام لکھنے کا ہمیں کیا ملتا ہے، پھر باقی ہاف نمبر ملتا ہے۔ تو اس طرح ہمارا جو اوپر ابتدائیہ ہے وہ لکھنے کا ہمیں ایک پورا نمبر ملتا ہے۔ اس کے بعد ابتدائیہ لکھنے کے بعد ہم بات کرتے ہیں مخاطبہ کی، یعنی کہ جب جن الفاظ سے ان کو خطاب کیا جاتا ہے، ان کو پکارا جاتا ہے۔ تو کامنلی آپ کو پتہ ہے کہ ہم لکھتے ہیں جناب عالی۔ تو یہ لکھتے وقت جو زیادہ تر مسٹیک لوگ کرتے ہیں وہ عالی کی جگہ یہ جو لام کے اوپر نا کھڑی زبر ڈال دیتے ہیں۔ تو اس طرح لکھنا ٹوٹلی رانگ ہے اور اس کا ہمیں نمبر نہیں ملتا۔ دوسری جو سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ عالی کے بعد آگے جو ندائیہ ہے وہ نہیں ڈالتے۔ ندائیہ ڈالنا انتہائی ضروری ہے، اس کا ہمیں ایک نمبر ملتا ہے۔ زیادہ تر جو بچیاں غلطی کرتی ہیں وہ کیا غلطی کرتی ہیں کہ وہ جنابہ لکھ دیتی ہیں اور جنابہ لکھنے کے بعد پھر لکھتی ہیں عالیہ۔ تو اس طرح ٹوٹلی غلط ہے، آپ نے لکھنا ہے جناب عالیہ۔ اس کے بعد جو ہمارا متن ہے ہم نے اس کو لکھنا ہے۔ متن لکھنے کے بعد جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں بچے، وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ جو تاریخ ہے وہ مینشن نہیں کرتے۔ تاریخ ہمیشہ جہاں پہ آپ اپنا نام لکھتے ہیں اس کی جو اپوزٹ سائڈ ہے وہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں اور نیچے بھی لکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے اگر تاریخ نہیں لکھی تو تاریخ لکھنے کا آپ کو ایک نمبر جو ملنا تھا وہ نہیں ملے گا۔ یہ انتہائی ضروری ہے۔ تاریخ لکھنی کس طرح ہے؟ زیادہ تر بچے غلطی کرتے ہیں، وہ لکھ دیتے ہیں 11 12 20۔ اس طرح اگر آپ تاریخ لکھتے ہیں تو بیٹا آپ کو اس کا کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ تو تاریخ کس طرح لکھنی ہے؟ تاریخ لکھنی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے تاریخ لکھنی ہے کون سی ہے، اس کے بعد اس مہینے کا نام لکھنا ہے۔ جیسے میں جنوری لکھ رہا ہوں تو اس کے بعد آپ نے اس کا سال لکھنا ہے۔ اور یہ جو تاریخ ہے اگر آپ اس طرح لکھتے ہیں یعنی 2 جنوری، تو 2 اس طرح لکھتے ہیں تو آپ کو آدھا نمبر ملے گا۔ لہذا اردو میں چونکہ آپ درخواست لکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کی جو گنتی ہے، جو تاریخ کے اعداد ہیں، وہ بھی آپ نے کیا کرنے ہیں اردو کے اندر ہی، اردو والی گنتی کے اندر ہی لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنا نام مینشن نیچے نہیں کر سکتے اگر آپ بورڈ میں لکھ رہے ہیں۔ تو اگر آپ ایک بندہ درخواست لکھ رہے ہیں تو آپ لکھیں گے العارض۔ العارض بھی لکھ سکتے ہیں اور عرضے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ایک اور لفظ ہے درخواست گزار۔ کیا لفظ ہے؟ درخواست گزار، وہ بھی آپ کیا کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں۔ یہ لکھنے کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں اپنے کہ اگر تو آپ اسکول میں لکھیں تو آپ اپنا لکھ دیتے ہیں تابع فرما شاگرد۔ اور اگر آپ اسکول کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں بلکہ ایک عام شہری ہیں تو آپ اور اپنے ڈی سی کو لکھ رہے ہیں، اپنے کسی محکمے کے سی او کو لکھ رہے ہیں تو آپ نیچے آپ کا تابع فرما شاگرد نہیں لکھیں بلکہ لکھیں گے آپ کا مخلص۔ آپ کا مخلص لکھنے کے بعد آپ نے اپنا پتہ لکھنا ہے اور اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے۔ اگر آپ طالب علم میں اپنے ہیڈ ماسٹر کو لکھ رہے ہیں تو پھر صاف ظاہر ہے آپ اپنا رول نمبر لکھیں گے، اپنی کلاس کا نام لکھیں گے۔ لیکن اگر آپ ایز اے عام شہری کوئی درخواست لکھ رہے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے، اپنا شناختی کارڈ نمبر، اپنا پتہ لکھیں گے اپنی ولدیت کے ساتھ۔ اس کے بعد اگر آپ
زیادہ لوگوں کی طرف سے لکھ رہے ہیں، ایک گروپ کی طرف سے لکھ رہے ہیں، تو پھر آپ العارض نہیں بلکہ العارضین لکھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ اس پورے گروپ کا نام لکھ رہے ہیں، جیسے کہ جماعت نہم کی طرف سے لکھ رہے ہیں اگر، یا آپ کوئی ایسی درخواست لکھ رہے ہیں جو کہ کسی آپ جیسے میں نے یہ خاکہ نیچے بنایا ہے جس میں میں نے شو کیا کہ یہ درخواست ہیڈ ماسٹر کو نہیں بلکہ چیئرمین بلدیہ کسی ضلع کے لکھی گئی ہے، تو اس کے ساتھ میں آپ کیا کریں گے کہ بالکل اسی طرح جناب عالی لکھنے کے بعد اپنا مدعا بیان کریں گے، اپنا متن بیان کریں گے۔ اس کے بعد اگر آپ اکیلے اپنا لکھ رہے ہیں، اپنے بجلی کے میٹر کا لکھ رہے ہیں، تو آپ العارض لکھیں گے۔ اگر آپ اپنے محلے کی صفائی کے لیے اپنے محلے کی طرف سے لکھ رہے ہیں تو آپ العارضین لکھیں گے۔ اب چونکہ آپ کسی عہدے دار کو لکھ رہے ہیں، اپنے استاد کو نہیں لکھ رہے، تو اس لیے آپ یہاں پہ جیسے آپ کا تابع فرمان شاگرد لکھا تھا وہ نہیں لکھیں گے، بلکہ یہاں پہ آپ کا مخلص استعمال کریں گے۔ یعنی جب بھی آپ کیا کریں گے، کسی عہدے دار کو لکھ رہے ہوں گے اپنے استاد کے علاوہ، تو پھر آپ نے آپ کا مخلص لفظ استعمال کرنا ہے، اپنا تعارف کرواتے ہوئے، اپنا نام لکھتے ہوئے۔ اسی طرح یہاں پہ آپ نے تاریخ کو مینشن کرنا ہے، تاریخ مینشن کرنے کے بعد آپ نے اپنا نام، یا اگر محلے کی طرف سے پورے کی طرف سے لکھنے زیادہ لوگوں کی تو اس محلے کا نام لکھ دینا ہے۔ تو اس طرح یہ کیا کرنا ہے، سب سے پہلی غلطی کہ آپ نے ابتدائیہ میں عہدے دار کا نام بھی لکھنا ہے، اور وہاں جہاں پہ وہ عہدہ اس کا ہے اس جگہ کا نام بھی، مقام کا نام بھی لکھنا ہے۔ جب آپ مخاطب کر رہے ہوں گے تو آپ نے جناب عالی کو صحیح طرح لکھنا ہے، اور اس کے آگے جو ندائیہ ہے وہ ضروری لگانا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا ہمارے پاس آئے گا وہ ہے کہ اگر آپ ایک لکھ رہے ہیں تو العارض لکھیں گے، اگر زیادہ لوگ لکھ رہے ہیں تو العارضین لکھیں گے۔ درخواست کو درست پیٹرن میں لکھنا ہے اور ضرور لکھنا ہے، نہیں تو آپ کا ایک نمبر کٹے گا۔ اگر تو اپنے استاد کو لکھ رہے ہیں تو آپ کا تابع فرما شاگرد لکھیں گے، اور اگر آپ کسی عہدے دار کو لکھ رہے ہیں اور تو آپ کا مخلص لکھیں گے۔ جزاک اللہ۔